بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل معرفت حیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں صہیب ظفر نسیمی سیفی نقشبندی۔ سلسلہ تعارف مشائخ نقشبند میں آج ہم ایک عظیم روحانی شخصیت کا تعارف بیان کرنے جا رہے ہیں، حضرت خواجہ درویش محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ درویش محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے معروف بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں خواجہ ڈنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ درویش محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ 16 شوال المکرم 846 ہجری بمطابق 6 فروری 1444 عیسوی کو اسکرار ترکی کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت بزرگ خاتون اور ولی کامل عارف باللہ حضرت خواجہ زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ نہایت عظیم المرتبت اور صاحب فضیلت بزرگ رہے ہیں، لیکن مخلوق کی کثرت سے بچنے کے لیے آپ نے بچوں کو تعلیم و تدریس دینی شروع کر دی تھی، اس لیے لوگ آپ کو مولوی سمجھتے ہیں۔ ایک دن نور الدین خوانی آپ کے علاقے تشریف لائے تو آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب خواجہ درویش سے ملاقات فرمائی تو پرجوش معانقہ کیا اور بڑی دیر تک بغل گیر رہے اور 2 زانو مراقب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ شیخ نور الدین خوانی اسی حالت میں رہے۔ جب حضرت تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا، حضرت یہ تو کوئی شیخ نہیں ہے، یہ تو ایک مولوی ہیں۔ یہ سن کر شیخ نور الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں کے لوگ کس قدر نابینا اور مردہ دل ہیں کہ ایک ولی کامل اور مرد کلندر سے اکتساب فیض نہ کر پائے۔ شیخ نور الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے انہی الفاظ کے مشہور ہوتے ہی آپ کے پاس طالبان خدا کا تانتا بندھ گیا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آ کر معرفت الہی کی تحصیل کرنے لگے۔ حضرت خواجہ درویش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ماموں حضرت خواجہ زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ سے نیابت اور خلافت حاصل تھی۔ بیعت سے پہلے زہد و عبادت میں مشغول رہتے تھے اور خلوت نشینی کی حالت میں بغیر کھائے پیے اکثر ویرانوں میں گھومتے رہتے۔ اسی عالم میں ایک روز اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا تو اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے سامنے موجود پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر صبر و قناعت مطلوب ہے تو محمد زاہد کی خدمت میں جا کر قدم بوسی کا شرف حاصل کرو اور ان کی صحبت کو اختیار کرو، وہ تمہیں صبر و قناعت سکھا دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ نے محمد زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر شرف بیعت حاصل کر دیا اور ریاضت و مجاہدے سے درجہ کمال کو پہنچے، اور حضرت خواجہ زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بروز جمعرات 19 محرم الحرام 970 ہجری بمطابق 1562 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس آبائی گاؤں اسکرار میں ہی مرجع خاص و عام ہے۔